تو ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ توحید کا ہم پلہ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کو ایک مانے اور یہ ایک یقین کرے، وہ آخرت کو بھی مانے، اور وہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کو آنے کو ممکن جانے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خدا کو ہی نہیں مانا۔ اس لیے کہ خدا کی توحید اور حضور کا آخری ہونا، یہ بیان کرنے میں دو چیز ہے، قبول کرنے میں اپنی ایتھارٹی میں، اپنی ضرورت میں، اپنے احکام میں ایک درجے کی ہے۔ میں نے ایک جملہ یہاں پر کہہ دیا ہے تو میں اس کی وضاحت کر کے پھر حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نے یہ کہا کہ نیا نبی نہیں آئے گا۔ جہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، وہاں سے مراد یہی ہوتا ہے کہ نئے نبی، ہاں وہ انبیاء کرام جو حضور علیہ السلام سے پہلے اپنا دور رسالت اور نبوت پورے کر چکے ہیں، وہ نئے نہیں ہیں، وہ حضور کی دین کی تائید کے لیے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اگر اس زمین پر آ جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں، اس لیے کہ وہ نئے نہیں ہیں، وہ اپنا دور گزار چکے ہیں۔ جیسے بھی رجب کے مہینے میں واقعہ معراج آئے گا تو ایک نبی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصی تشریف لائے تھے۔ تو دیکھیں، اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی روحیں نہیں آئی ہیں بلکہ وہ روح اور بدن دونوں کے ساتھ آئے۔ جیسے قیامت کے قریب اللہ کے دین کی نصرت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یہ عقیدہ ہے اسلام کا، تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو تشریف لائیں گے وہ اپنا دور گزار چکے ہیں۔ میں نے جو جملہ کہا اس کو دوبارہ سن لیجئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا وجود، ظاہر سی بات ہے نیا وہ ہوگا جو آپ کے بعد بنایا جائے گا، تو نبی جو بنایا جانا تھا وہ آپ کو بنا دیا گیا ہے بصورت بعثت کے۔ ہاں جہاں آپ یہ لکھا ہوا دیکھیں کتابوں کے اندر کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ تھوڑی اجمالی عبارت ہے، یعنی وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جس کی وضاحت کیونکہ